السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے آپ حضرات کے سامنے چند ایسی باتیں رکھنی ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر بہت زیادہ بیان کی جاتی ہیں، اور خاص طور سے گھروں کی مستورات خواتین عورتیں ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں، اور جب ان کو بتایا جائے کہ بھائی یہ چیز درست نہیں، تو وہ جواب میں یہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی کہتے ہوئے سنا ہے۔ اکثر و بیشتر میں ایک بات کہتا ہوں کہ بڑوں کا کہنا کہ جن کے پاس صحیح علم نہیں تھا، ان کی بات کو تسلیم کرنا بے وقوفی ہے۔ باتیں ہمیں کس کی تسلیم کرنی چاہیے؟ آج کے زمانے کے علماء کی، یا پھر اگر ہمیں کتابوں سے پڑھے تو ہمیں اپنے ان تمام علماء کی جنہوں نے علم پر بڑا کام کیا ہے، ان کی باتیں دیکھنی چاہیے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، یا پھر ہمیں اس بارے میں حضرات صحابہ کی زندگی پر ایک نظر ڈالنی چاہیے، یا پھر ہمیں جو سب سے اصل ہے، سب سے اہم ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ، ان کو پڑھنا۔ تو جو چیزیں مجھے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہے، یہ کسی بھی حدیث میں نہیں، کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں، کسی بھی اکابر سے ثابت نہیں، یہاں تک کہ آج کے علماء بھی ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ ان کا اسلام کے اندر کسی بھی طریقے سے کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ پہلی بات جو مجھے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے، میں نے چند باتیں نوٹ کی ہے، ان میں سے سب سے پہلی بات جس کا اکثر لوگ سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے، ایک بھائی نے سوال کیا تھا، کیا عصر کے بعد ہم کھانا نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ عصر سے مغرب تک آدمی کا روزہ رہتا ہے، جو آدمی عصر کے بعد کھانا کھائے گا گویا کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں، یہ بات بالکل بے اصل ہے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں۔ جب بھی آدمی کو بھوک لگے، کسی بھی وقت لگے، وہ کھانا کھا سکتا ہے۔ بس رمضان کا ایک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اس میں آدمی کو بغیر عذر کے کھانا کھانے کی بالکل اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں انسان روزہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ پورے سال میں عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، صبح کو، دوپہر میں کسی بھی وقت کھانا کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ آگے ان بھائی نے کہا ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جو آدمی عصر کے بعد کھانا کھاتا ہے، اس کے مرحومین کو یا مرحومات کو کھانا نہیں دیا جاتا، کیونکہ عصر کے بعد اللہ پاک مردوں میں کھانا تقسیم کرواتے ہیں۔ جو آدمی عصر بعد کھانا کھائے گا، ان کے گھروں سے جتنے بھی لوگ دنیا سے گئے، ان کو کھانا نہیں ملے گا۔ تو یہ فضول بات ہے۔ بہت سے علاقے بے شک ایسے ہیں کہ ان کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہم نے تو کبھی ایسا نہیں سنا، لیکن بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ ان کے اندر یہ بات بڑے زور و شور کے ساتھ چلتی۔ میں جہاں رہتا ہوں، یہاں یہ بات کئی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے، باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ کھانا نہ کھائے ورنہ آپ کا جو مردہ ہے، جو اس وقت قبرستان کے اندر ہے، اسے کھانا نہیں ملے گا۔ تو یہ بات بالکل بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کھانا کھائیے، جب بھی بھوک لگے کھانا کھائیے بھی، اور لوگوں کو کھلائیے بھی۔ مردوں کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو دو جگہ پر پہنچ گئے، یا مقام علیجین میں یا مقام سجین میں۔ علیجین میں جو پہنچے، جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے، ان کے تو بڑے مزے ہیں، وہ تو بڑی وہاں پہ اللہ پاک یہاں سے بہتر ان کو کھلاتے ہوں گے، جب ظاہر سی بات ہے جب دنیا میں اچھے کام کیے تھے۔ مقام سجین کے اندر تو کھانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر کھانا ہم نے کھایا یا کھلایا تو اس کا ثواب ان تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ چارپائی کے کونے کو پکڑ کر بیٹھنا کیسا ہے؟ ایک بھائی نے سوال کیا کہ چارپائی کا کونا، جو گھروں میں چارپائی وغیرہ ہوتی ہے، کہ ہمارے گھروں کی خاتون، ہمارے گھروں کی جو مستورات ہے، وہ چارپائی کے کونے کو پکڑ کر بیٹھنے سے منع کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ اس سے غریبی آتی ہے۔ چارپائی کا غریبی سے کیا تعلق؟ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، غربت کا آنا، مالداری کا آنا، ان ساری چیزوں کا تعلق اللہ کی تقسیم سے ہے۔ وہ جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے غریب کر دے، جس کو چاہے مالدار کر دے۔ چارپائی کے کونے پکڑنے سے، چھوڑنے سے غربت نہیں آتی۔ غربت کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا یہ بات بھی بالکل بے اصل ہے۔ چارپائی کے کونے کو پکڑ کر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، یہ چیزیں ادب سے تعلق رکھتی ہے کہ بھئی آدمی ایسے بیٹھا ہوا ذرا عجیب سا لگتا ہے، بیوقوف سا لگتا ہے،
لیکن ایسا نہیں کہ اگر کسی نے اس طریقے سے بیٹھ کر چارپائی کو پکڑ لیا تو اس کے گھر میں غربت آئے گی، یہ بات بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ تیسری بات ان بھائی نے پوچھی کہ بلی کا راستہ کاٹ جانا۔ دیکھیے یہ بات ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائیوں کے اندر اکثر و بیشتر یہ بات چلتی ہے، لیکن اسلام ان چیزوں سے پاک ہے، صاف ہے۔ اسلام بالکل سیدھی اور سادگی کے ساتھ تعلیم دیتا ہے۔ بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بلی راستہ کاٹے جوڑے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عقائد خراب ہوں گے، توہمات کے دروازے کھلیں گے، اور جہاں انسان کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں دکان پہ جا رہا ہوں، دکان کو میری برکت اللہ کی طرف سے ملے گی، بلی کی طرف سے نہیں ملے گی۔ بلی راستہ کاٹے یا ساتھ ساتھ چلے یا پیچھے چلے یا آگے چلے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جو اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کو منع کرے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ دودھ کا گر جانا۔ جیسے دودھ گر جاتا ہے تو بہت سی خواتین یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے لیے منحوس ہے، یہ کیوں گرا؟ اگر یہ دودھ گرا ہے، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ دودھ مت پینا ورنہ تم بیمار ہو جاؤ گے، یا تمہارے گھر میں فلا چیز ہو جائے گی۔ بھائی ایسا نہیں ہے، جو گر گیا وہ تمہارے حصے میں تھا ہی نہیں، وہ کسی اور کے لیے تھا۔ جو گر گیا اسے بھول جائے، جو بچ گیا اس کا استعمال کر لے، اس کا بھی کوئی کسی بھی بیماری پریشانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ من گھڑت بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات آتی ہے کہ بلی کا رونا۔ کئی مرتبہ یہ خاص طور سے گاؤں کے اندر یہ بات بہت زیادہ چلتی ہے کہ اگر چھتوں پر بلی رو رہی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے گاؤں میں ایک اور بات چلتی ہے کہ اگر گیدڑ رو رہے ہیں یا بلی رو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب محلے کے اندر اب کسی کی موت ہونے والی ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بلی ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی کی وجہ سے رو رہی ہو، یا بھوک لگ رہی ہو، یا اس کے بچوں کو کسی نے پریشان کر دیا ہو، یا اسی طریقے سے کوئی منظر دیکھ لیا ہو، ان چیزوں سے روتی۔ انسان بھی روتے ہیں، انسان بھی خوب روتے ہیں کہ اب انسانوں کے رونے کی وجہ سے آدمی یہ تھوڑا ہی کہے گا کہ یہ مرنے والا ہے۔ تو بھائی ایسے جانور بھی روتے ہیں، گیدڑ بھی روتے ہیں، بلیاں بھی روتی ہیں۔ موت کا زندگی کا تعلق اللہ کے ہاتھ میں، جانور اس وجہ سے نہیں روتے۔ بعض دفعہ جانوروں کو شیاطین دکھتے ہیں، جیسے اذان پر علماء نے فرمایا کہ کتے اس وجہ سے روتے ہیں کہ ان کو شیاطین بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، جنات بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ اذان کو سن نہیں سکتے۔ تو اسی طریقے سے وہ رات کو بھی رو لیتے ہیں۔ اگر ان کے رونے کی وجہ سے موت ہوا کرتی تو روزانہ ہر محلے کے اندر ہوا کرتی، کیونکہ ہر محلے کے اندر بلی اور ایک گیدڑ ضرور ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، یہ بھی بالکل بے اصل بات ہے۔ اس کے بعد بہت سی خاتون کہتی ہیں کہ قینچیاں نہیں بجانی چاہیے، قینچیاں بجانے سے گھر میں لڑائی ہوتی۔ لڑائی قینچیاں بجانے سے نہیں ہوتی، لڑائی ہوتی ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ بہت سی دفعہ بیوی نے کچھ خطا کی، اس وجہ سے لڑائی ہوئی۔ بہت سی وجہ مرد نے کوئی خطا کی، اس وجہ سے لڑائی ہوئی۔ قینچیاں بجانے سے تھوڑا ہی نہ لڑائی ہوگی، یہ بات بھی بالکل بے اصل ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ہم نے جھاڑو مار دی یا کسی کے اتفاق سے جھاڑو لگ گئی تو گھروں کی خواتین یہ کہتی ہے کہ اب جھاڑو پہ تھوک دو ورنہ تمہارے مسے نکل جائیں گے، دانے نکل جائیں گے۔ ایسا بھی نہیں ہے، دانے مسے وغیرہ انسان کو اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے نکلتے ہیں، جھاڑو وغیرہ سے نہ دانے نکلتے نہ مسے نکلتے، یہ بھی بے اصل ہے، بالکل بے حیثیت بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور کہتے ہیں کہ اگر ہمارا مثلا ہم دن میں کام نہیں چلا تو کہتے ہیں پتہ نہیں آج کس کا منہ دیکھ لیا، اس وجہ سے کام نہیں چلا، کسی کا منحوس چہرہ صبح کو دیکھ لیا تھا۔ دیکھیے بھائی یہ جتنی بھی باتیں ہیں اسلام میں، ان میں سے ایک بھی چیز کو جگہ نہیں ملی۔ اسلام ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اسلام نے ہمیں سیدھا راستہ بتایا کہ ساری چیزیں اللہ کے کرنے سے ہوتی ہے، نہ جھاڑو سے ہوتی، نہ بلی سے ہوتی، نہ بکری سے ہوتی، نہ گیدڑ سے ہوتی، کسی سے نہیں ہوتی۔ ایسے ہی لوگ کیا کرتے ہیں کہ پانی کی بوتل رکھی ہوئی، اتفاق سے اس پہ ہاتھ لگ گیا، پیر لگ گیا، تو لوگ اب کیا کہیں گے، یہ پانی اب میں نہیں پیوں گا، اس پانی کے اندر کوئی بیماری آ چکی، تجھے ہی پینا پڑے گا۔ تو یہ جتنی بھی اندھ وشواسیاں ہے، جتنی بھی باتیں ہیں، یہ ساری من گھڑت ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ ان باتوں کو مرنے سے پہلے سمجھ لے۔ اس طرح کی باتیں خاص طور سے اسلام سے تو بالکل نہ جوڑے، یہ اسلام پر سراسر الزام ہے، یہ کہیں سے کہیں تک بھی یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ آپ حضرات کے سامنے وہ تمام باتیں رکھیں گے
لیکن یہ جتنی بھی باتیں رکھی ہے ان تمام باتوں کی طرف سے اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کا بھی، اپنے بچوں کا ذہن صاف کرے کہ بھائی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اسلام ان ساری چیزوں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، بلکہ دوسرے مذاہب والوں کو بھی سمجھاتا ہے کہ اندھ وشواسی کوئی چیز نہیں۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.